آداب، میں ہوں سید آصف جاہ اور ایک بار پھر ایمان نیوز کے ساتھ آپ سب کے ہمراہ موجود ہوں۔ بات ایمان کی، بات انسان کی۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب علم و دانش نے ترقی کی نئی راہیں تلاشیں، تب تب کسی نہ کسی اندیکھی طاقت نے ان چراغوں کو بجھانے کی کوشش کی۔ آج کی اس جدید اور ترقی کر رہی دنیا میں، جسے ہم تہذیب کا شکھر کہتے ہیں، وہاں سے آنے والی خبریں دل کو دہلا رہی ہیں۔ واشنگٹن سے لے کر لاس اینجلس کی وادیوں تک ایک ایسا معمہ کھڑا ہو گیا ہے، ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جس نے نہ صرف امریکی حکومت بلکہ پوری دنیا کے ذہن میں ایک عجیب سا خوف بھر دیا۔ پچھلے 3 برسوں میں 10 ایسے نایاب ہیروں کا کھو جانا یا ایک عجیب طرح سے ایک رہسیمے طرح سے موت کی آغوش میں چلے جانا، جو اپنی عقل اور بصیرت سے کائنات کے راز فاش کر رہے تھے، اور یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ صرف ایک ملک کی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہنیت اور روحانی قدروں کے بیچ چل رہی اس کشمکش کا حصہ ہے، جہاں علم کبھی خود اپنے آپ کو اپنے جاننے والے کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، جہاں علم خود عالم کے لیے جان لیوا ثابت ہونے لگا۔ اگر ہم اسے ایک سنجیدہ نظریے سے دیکھیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی بنائی ہوئی طاقتور مشینیں اور یہ ایٹمک قوت، یہ جو ہے یہ خود انسان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئی ہے، یا پھر اس عالم میں انسانی میں کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو علم کی روشنی کو صرف اپنی مٹھی میں قید رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا ایٹمک پروگرام اور اس کی اسپیس ریسرچ دنیا کے سب سے محفوظ اور سب سے پیچیدہ نظاموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناسا اور لاس ایلاموس جیسے اداروں میں قدم رکھنے کے لیے بھی انسان کو سخت ترین چیکنگز اور سیکیورٹی ڈرلز اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ وقت میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس نے ان تمام دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ فروری 2026 کی ایک سرد صبح، جب ریٹائرڈ ایئر فورس میجر جنرل ولیم نیل میککیسلینڈ اپنے گھر سے نکلے، تو کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی فضاؤں اور نیوکلیئر مٹیریل کی حفاظت میں گزار دی، وہ اپنے پیچھے اپنا فون، اپنا والیٹ اور یہاں تک کہ کار کی چابیاں بھی چھوڑ گیا۔ یہ کسی فلمی کہانی کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ کڑوی ہے۔ انسانی فطرت ہمیشہ آزادی کی تلاش میں رہتی ہے، لیکن جب ایک اعلیٰ درجے کا سائنسدان بنا کسی وجہ کے، بنا کسی پیغام کے ایسے غائب ہو جاتا ہے، تو یہ روح کو بے چین کر دینے والی بات ہے۔ مونیکا رضا، میلیسا کیسیاس اور اینتھونی چاویز جیسے ناموں کی فہرست صرف سرکاری ریکارڈز کے پنوں میں نہیں، بلکہ یہ ان فیملیز کے بجھے ہوئے چراغ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے داؤں پر لگا دیا۔ جب کسی کا فون فیکٹری ریسیٹ موڈ پہ ملتا ہے تو وہ چیخ کے کہتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی گمشدگی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری سازش کا جال بنا گیا ہے۔ غائب ہونے والے شاید کہیں امید کی کرن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کی لاشیں ملی ان کی داستان اور بھی المناک ہے۔ کارل گرلمیر جیسے ایسٹرو فزسسٹ کو ان کے گھر کے باہر ہی گولیوں سے بھون دیا جانا، یا نونو لائرو جیسے نیوکلیئر فیوژن کے ماہر کی ان کے گھر میں ہی ہتیا کر دینا، یہ بتاتا ہے کہ دشمن سرحدوں پر ہی نہیں بلکہ دہلیز کے اندر پہنچ چکے۔ مائیکل ڈیوڈ ہکس اور فرینک مائی وائل
کی موت پر جو خاموشی حکومت نے اختیار کر رکھی ہے وہ ان اندیشوں کو اور بھی پختہ کرتی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ اگر اسلامک نقطۂ نظر سے دیکھیں ہم اس پورے منظر کو تو قرآن پاک میں بار بار غور و فکر کرنے اور کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر انسان کا فرض ہے، لیکن وہی علم اگر فساد اور سیاسی رنجشوں کا ذریعہ بن جائے تو انسانیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سائنسدان جو نیوکلیئر فیوژن اور راکٹ ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے تھے وہ دراصل خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات کی قدروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی اس طرح سے رہسمے موت نہ صرف ایک جرم ہے بلکہ اس علم کی توہین ہے جو پوری انسانیت کی امانت تھی۔ وائٹ ہاؤس اور امریکن خفیہ ایجنسیاں اب الرٹ پر ہیں۔ پریس سیکرٹری کیرولینا لیوٹ کے بیانات میں وہ فکر صاف جھلکتی ہے جو کسی بڑے طوفان سے آنے سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایجنسیاں واقعی ان طاقتوں تک پہنچ پائیں گی جو ان دماغوں کو شکار کر رہی ہیں؟ دنیا آج ایک ایسے دہانے پہ ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں ہتھیاروں کی جنگ سے زیادہ ضروری ذہن کی جنگ، وار آف مائنڈ ہو گئی ہے۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اب بموں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے بہترین دماغوں کو ختم کر دینا ہی کافی ہے۔ اس پورے معاملے میں ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے۔ یہ تمام افراد ان پروجیکٹ سے جڑے ہوئے تھے جو آنے والے وقت میں دنیا کی طاقت کا توازن بدل سکتے تھے۔ کوئی انہیں فارن پاورز کی سازش کہہ رہا ہے تو کوئی اسے اندرونی محکمے کی لاپرواہی، مگر حقیقت جو بھی ہو یہ صاف ہے کہ انسان نے ترقی تو بہت کر لی لیکن آج بھی وہ اپنی سب سے قیمتی دولت یعنی اپنے قابل انسانوں کی حفاظت کرنے میں ناکامیاب ثابت ہو۔ اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم پاتے ہیں کہ علم اور فن کے معاملے میں ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن اخلاقی طور پر کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک انسان کی جان کی قیمت اب اس کے عہدے اور اس کے پاس موجود معلومات سے طے ہونے لگی ہے۔ یہ بے حد افسوسناک ہے کہ جو لوگ ستاروں پر کمند ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں وہ زمین پر اپنی حفاظت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ کی جان لی اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ان 10 سائنسدانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس فلسفے کے تحت پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جہاں عقل اور سچائی کی بات کرنا موت کو دعوت دینا ہے؟ کیا ہماری تہذیب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ چند مٹھی بھر سازشوں کے سامنے بے بس ہے؟ امریکی سرکار کی ایک اسپیشل کمیٹی تو بنا دی، ان کی سیکیورٹیز بھی بڑھا دی گئی، لیکن کیا یہ اتنا کرنا کافی ہے؟ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کے دانشور اور رہنما ایک ساتھ بیٹھیں اور اس بات پر غور کریں کہ علم کی حفاظت کیسے کی جائے۔ علم کسی ایک ملک یا ایک قوم کی جاگیر نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے۔ اگر آج امریکہ کے سائنسدان سیف نہیں ہیں تو کل کسی اور ملک کی باری ہوگی۔ یہ وقت صرف افسوس جتانے کا نہیں بلکہ ایک مکمل نظام بنانے کا ہے جہاں انسانی جان کی قدر سب سے اوپر ہو۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ایک ایسا ماحول دینا ہوگا جہاں وہ بے خوف ہو کر تحقیقات کر سکیں اور کائنات کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھا سکیں۔ علم کی شمع جلتی رہنی چاہیے چاہے ہوائیں کتنی بھی مختلف کیوں نہ ہو۔ ہم یہ دعا اور یہ امید کریں گے کہ ان غائب ہوئے چہروں کا سراغ ملے اور جو چلے گئے ہیں ان کی قربانیاں ضائع نہ جائیں، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں they should be brought to book۔ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی صرف مشینوں کا کھیل نہیں، اس کے پیچھے دھڑکتے ہوئے انسانی دل اور سوچنے والے دماغ ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ان دلوں کی دھڑکن اور دماغ کی آزادی کو محفوظ نہیں کریں گے ہماری تمام ترقی بے معنی اور بے نور رہے گی۔ یہ امریکی حکم دراصل پوری دنیا کے لیے ایک الارم ہے کہ جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور علم کا سورج
ہمیشہ کے لیے ڈوب جائیں۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔